سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مباحث عمل صالح میں سلسلہ ہم کر رہے ہیں منتخب نصاب کا، اور اس میں مباحث عمل صالح میں ہم سورۃ الحجرات کی تمہید جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اس کا تھوڑا تعارف دیکھ رہے تھے، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ اس صورت میں کن موضوعات پر بحث کی گئی ہے اور اسلامی ریاست کے کیا اصول ہوں گے۔ ہم نے یہ پہلے ڈسکس کیا کہ مسلمانوں کی سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول اس صورت حجرات میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے اس کو استحکام کیسے ملے گا، اس کے لیے عام ہدایت اس میں ہمیں مل رہی ہیں۔ یہ صورت جو ہے وہ مصحف کے اعتبار سے 18 آیات پر مشتمل ہے اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ 26ویں پارے میں سورۃ الفتح کے فوراً بعد وارد ہوئی ہے۔ اگر اس کے مضامین پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ سورۃ الفتح کی آخری 2 آیات میں جو مضامین آئے ہیں، یہ پوری سورۃ مبارکہ ان کی مزید تشریح اور توضیح پر مشتمل ہے۔ اور اس منتخب نصاب میں ربط مضمون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس صورت کا یعنی سورۃ الحجرات کا جو مقام ہے، اسے بھی ذہن میں اگر تازہ کر لیں تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس منتخب نصاب کا تیسرا حصہ، جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اعمال صالح پر مشتمل ہے، ان کی بحثوں پر، ان کے مباحث پر مشتمل ہے۔ تو اعمال انسانی کے ضمن میں پہلے جو دروس تھے ان میں انفرادی سیرت و کردار سے متعلق قرآن مجید کی رہنمائی ہمارے سامنے آئی، سورہ فرقان۔ اس کے بعد ایک درس میں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جو پہلا قدم ہے، یعنی گھریلو زندگی، خاندان اور عائلی نظام، یعنی سورہ تحریم پوری ہم نے۔ پھر اجتماعی زندگی میں اس سے بلندتر سطح پر ہمارا معاشرتی یا سماجی زندگی کا دائرہ کار ہے، اور اس کے متعلق ہم نے پچھلے درس میں سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع کا مطالعہ کیا۔ اور اب اجتماعیت کی بلند ترین سطح ہے، یعنی قومی اور ملی اور سیاسی اور ریاستی زندگی۔ اس سے متعلق جو نہایت اہم مضامین ہیں وہ اس سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الحجرات میں وارد ہو رہے ہیں۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسی عام طور پر انسانی تصانیف ہوتی ہیں۔ انسانی تصنیف میں ابواب ہوتے ہیں، پھر ہر باب کا ایک عنوان ہوتا ہے جو اس باب کے مضامین کی نشاندہی کرتا ہے، پھر وہ باب ذیلی عنوانات یا فصول میں منقسم ہو جاتا ہے، اور ہر فصل میں بحث کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید در حقیقت اس نوع کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اسے ہم قطبات الہیہ کے مجموعے سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ قطبے ہیں، اور یہ تعبیر غلط نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے دوران مختلف مواقع اور مراحل پر یہ قطبات الہیہ نازل ہوتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی دعوت توحید کو جن حالات، موانعات اور اعتراضات اور مخالفتوں سے سابقہ پیش آیا ہے، اس کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جاتی رہی ہیں اور متعلقہ بحثیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ انہی کے ضمن میں وہ دائمی اور ابدی رہنما اصول بھی دیے گئے کہ جن پر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کی اجتماعی زندگی کو استوار دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے قرآن حکیم میں غور و فکر اور تدبر لازم ہے۔ ان کو معلوم اور اخذ کرنے کے لیے آیات کے بین السطور جھانکنا پڑتا ہے، ان صورتوں کے مضامین کا تجزیہ کر کے کہ یہ چیز معین کرنی پڑتی ہے کہ یہاں کون سی دائمی اور ابدی رہنما اصول ہمیں مل رہے ہیں۔
اس پہلو سے اگر غور کریں تو اگرچہ سورۃ الحجرات کے شان نزول کے ضمن میں بھی ہمیں روایات ملتی ہیں، لیکن تفسیر قرآن کا ایک مستقل اصول ہے، یعنی قرآن مجید کے فہم کے ضمن میں اصل اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوگا، نہ کہ اس کے سبب کا جو کسی خاص واقعے کے اعتبار سے شان نزول بنا ہے۔ اگر اس عموم کو پیش نظر رکھیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ ریاست کی سطح پر اس سورہ مبارکہ میں کتنی اعلیٰ ترین اور جامع ترین رہنمائی دے دی گئی ہے۔ حالانکہ تصور سیاست یعنی کانسیپٹ آف اسٹیٹ انسانی تاریخ کے اعتبار سے ایک جدید تصور ہے، لیکن قرآن مجید نے ریاست کی سطح پر ان دائمی اور بنیادی اصولوں کی رہنمائی نوع انسانی کو عطا فرما دی تھی کہ جنہیں اسلامی ریاست میں روب عمل لایا جائے گا۔ ان سب کے لیے بنیادی اور اساسی رہنمائی ہمیں اس سورہ مبارکہ میں مل جاتی ہے، یعنی سورۃ الحجرات میں۔ اس سورت کو ہم بغیر 3 حصوں میں فہم کے لیے تقسیم کر سکتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لاسٹ لیکچر میں۔ البتہ یہ بات جان لینی ضروری ہے کہ یہ تقسیم قطعی تعین کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ مضامین کی اوور لیپنگ ہوگی، لیکن بحیثیت مجموعی یہ بات سامنے آئے گی کہ اس کے 3 حصے ہیں جو تقریباً 6 آیات پر مشتمل ہیں۔ پہلے حصے میں اسلامی حیت اجتماعیہ کے جو بنیادی اصول ہیں جن ستونوں پر یہ عمارت کھڑی ہے ان کو معین کیا گیا۔ دوسرے حصے میں مسلمانوں کی قومی اور ملی زندگی کو انتشار سے بچانے اور امت کی شرازہ بندی کو قائم اور برقرار رکھنے کے ضمن میں 8 احکامات دیے گئے، جن میں ہم آگے جب ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے اس کو تو ہم دیکھیں گے کہ 2 بہت اہم اور بنیادی احکام ہیں اور 6 ان دونوں کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹے احکام ہیں۔ یہ کل ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ان کی اور بھی مزید ڈیٹیل ہے جو کہ انشاءاللہ ہم عید کے بعد کریں گے۔ آخری حصے میں تو پھر ایک تو یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ مسلمانوں کی حیت اجتماعیہ کا پورے نوع انسانی کے ساتھ ربط و تعلق کیا ہے اور ان تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں۔ پھر سب سے اہم مسئلہ یہ ظاہر بحث آتا ہے کہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں کسی شخص کو شامل کرنے کے لیے معیار کیا ہے، یا زیادہ واضح الفاظ میں یوں سمجھے کہ اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد کیا ہے۔ پھر اس کے ضمن میں ایک اہم مضمون آئے گا کہ جس پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوگی کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، اور ہم نے ایک مختصر سا جائزہ اس سے پہلے ہم یہ لے چکے ہیں، لیکن ہم ڈیٹیل میں بھی اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ تو یہ ہیں وہ عام مضامین جو اس سورہ مبارکہ کے مطالعے کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جو اس سورت کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اسلامی ریاست کے دستور اساسی کا اصل اصول ہے یہ آیت، اور کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ کہ جیسے ایک مسلمان فرد اپنی انفرادی حیثیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند ہوتا ہے اور اس کے لیے مادہ پدر آزادی کا کہیں وجود نہیں ہے، ویسے ہی ایک مسلمان معاشرے میں اور ایک اسلامی ریاست بھی مادہ پدر آزاد نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابند ہے۔ تو اسلام میں آزادی کا تصور یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے ہر نوع کی دوسری غلامی سے نجات حاصل کر لی جائے، اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور سے تعبیر فرمایا ہے کہ مثل المومن و مثل الایمانی کا مثلی فارسی فی عقیدتہ، کہ مومن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ تو بڑی پیاری مثل ہے۔ ایک گھوڑا تو وہ ہے کہ جس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، وہ جدھر چاہے منہ مارے، جدھر چاہے جو ہے وہ گھومے پھرے آزادی کے ساتھ، جس طرف چاہے دوڑ لگائے۔ اس کے برعکس ایک گھوڑا وہ ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ 10 گز کی ایک رسی ہے جس سے وہ گھوڑا اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، لہذا 10 گز نصف قطر کے دائرے کے اندر وہ گھوم پھر سکتا ہے۔ اس گھوڑے کو اتنی آزادی ہے کہ وہ اس دائرے کے اندر جس طرف چاہے 5-7 گز کے فاصلے پر جا کر بیٹھ جائے، مزید آگے جانا چاہے تو چند قدم اور اٹھا لے، لیکن 10 گز سے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ تو یہ نہایت بلیغ تمثیل اور تشبیہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک بندہ مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہے، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے دیے ہوئے جو انہوں نے جن باتوں سے منع کیا ہے اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنے کا پابند ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے
ہے کہ جب مسلمان فرد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند ہے تو مسلمانوں کی جو ایک اجتماعی شکل ہے ان سے، حیت اجتماعیت سے ان سے کیسے آزاد ہو سکتی ہے، یعنی کہ ان کی جو اجتماعیت ہے مسلمانوں کی وہ کیسے اس چیز سے آزاد ہو سکتی ہے، وہ بھی پابند ہے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی۔ تو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی ہر سطح پر ان احکامات کی پابندی ضروری ہے۔ تو لہٰذا مسلم معاشرتی نظریہ، مسلم سوشل تھاٹ یا مسلم سیاسی خیال، مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں اساسی، بنیادی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا۔ سب سے زیادہ معروف الفاظ سورہ یوسف کے ہیں، ان الحکم الا للہ، یعنی حکم دینے کا اختیار مطلق اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ اور یہ بھی یہاں پہ بات اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ بڑے دستوری، آئینی اور قانونی الفاظ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور بڑے دستوری، آئینی اور قانونی الفاظ ہیں کہ اس اصول کی تعین کے لیے انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام امور و مسائل اور معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہیں گے، اس سے تجاوز نہیں کریں گے، البتہ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے حسب حالات اور حسب موقع اپنی مرضی استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور اہل لغت اور نحو کے تمام اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ امر کے مقابلے میں نہیں میں زیادہ زور ہے، امفیسس ہوتا ہے، یعنی ایک یہ کہ حکم دیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور دوسرے یہ کہ بات یوں کہی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت بڑھو، نہ آ گیا اس میں۔ تو یہ جو دوسرا انداز ہے نا، نہ کا، نواہی کا، تو اس میں تاکید کا رنگ زیادہ غالب ہے۔ پھر اگر یہ کہ غور کریں تو نظر آئے گا کہ خالص دستوری اعتبار سے یہ الفاظ نہایت جامع ہیں، کمپریہنسو ہیں۔ یہ الفاظ اس طریقے سے اس بات کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واضح احکامات ہیں ان سے تجاوز نہیں کیا جا سکے گا۔ اچھا، اسلامی ریاست میں شورا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے لیے ایک اصل رسول سورۃ الشورى میں بیان کیا گیا جسے اختیارات کے دائرے میں بہرحال ملحوظ رکھنا ہوگا۔ وہ اصل رسول یہ ہے کہ وہ امرہم شورى بینہم، اور اہل ایمان اپنے معاملات باہمی مشورے سے چلاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے دائرے کے اندر بھی کسی فرد واحد، کسی خاندان، کسی طبقے، کسی گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ قوت نافذہ پر قابض ہو کر اس طرح بیٹھ جائیں کہ گویا وہ اصل حکمران ہے، اور بقیہ لوگ صرف ان کی رعیت ہیں کہ جس طرح چاہیں ان پر اپنی مرضی تھوپ دیں۔ اسلام اس نوع کے جو اتھارٹیانزم ہے کہ یعنی کسی فرد، طبقے یا گروہ یا خاندان میں اختیارات کے ارتکاز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے شورائیت کا نظام ازروئے قرآن مجید لازم ہے۔ سورۃ الشورى کی یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، اس میں اصل رسول اور اسلامی نظام حیات کی خصوصیت بیان کی گئی کہ اس میں وہ تمام اجتماعی امور جن کے متعلق قرآن سنت میں کوئی صریح حکم یا ہدایت نہ ہو، مشورے سے انجام پاتے ہیں۔ البتہ یہاں شورا کی کوئی خاص شکل معین نہیں کی گئی ہے، اس کے بارے میں قرآن میں کسی دوسرے مقام پر بھی کوئی تفصیلی نقشہ نہیں ملتا کہ نظام حکومت کیا ہو، صدارتی ہو، پارلیمانی ہو، وحدانی ہو یا وفاقی ہو، اور اگر عام انتخابات ہوں تو اس کے لیے ووٹ کا حق کسے ہے کسے نہیں ہے۔ تمام معاملات انتظامی امور ہیں۔ تمدن کے ارتقاء کے اعتبار سے جس سطح پر جو معاشرہ ہوگا اس کی مناسبت سے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کے اصول کے پیش نظر تمام معاملات اس دائرے کے اندر ہیں۔ تو جو کتاب و سنت کے نے کھینچ دیا ہے اور یہ معاملات باہمی مشورے سے انجام پائیں، تو نظام شرائط کی کوئی معین شکل نہ دینے کی یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے دائمی اور ابدی اور اوامر اور نواہی اور احکام ساری دنیا کے لیے، ہر دور اور ہر زمانے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، لہذا شورا کا ایک خاص طریقہ ہر دور میں، ہر سوسائٹی میں، ہر تمدن کے لیے یکساں موضوع نہیں ہو سکتا۔ البتہ شورا کا جو قاعدہ آیت کے اس حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، اہل ایمان اپنے کام باہم مشاورت سے چلاتے ہیں۔ قاعدہ تین باتوں کا متقاضی ہے کہ معاملہ جن لوگوں کے اجتماعی کام سے متعلق ہو ان سب کو مشورے میں شریک ہونا چاہیے، وہ براہ راست شریک ہوں یا اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے توسط سے۔ دوسری یہ کہ مشورہ آزادانہ، بے لاگ و مخلصانہ ہونا چاہیے، تباہی اور لالچ کے تحت مشورہ لینا مشورہ نہ لینے کے برابر ہے۔ تیسرا یہ کہ جو مشورہ اہل شورا کے اتفاق رائے سے دیا جائے یا جسے ان کی اکثریت کی تائید حاصل ہو اسے تسلیم کیا جائے اور اس کے مطابق حکومت اور اجتماعیت کے تمام معاملات چلائے جائیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ میں اس لیے حاصل کی تھی
کہ ہم ایک آزاد خود مختار خطہ اس مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے جو ابدی اصول ہیں ہم اس مملکت کو ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک تجربہ گاہ بنائیں اور اسے ایک نمونے کا اسلامی معاشرہ اور نمونے کی ایک اسلامی ریاست بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو قرارداد مقاصد میں ہمارے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ حاکمیت متعلقہ اللہ کی ہے، اور ہم نے پہلی بار اس اصول سے دنیا کو روشناس کرایا، اور یہ بات پیش نظر رکھیے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ کسی آزاد و خود مختار اور ذمہ دار اسمبلی نے، وہ ہماری دستور ساز اسمبلی تھی، اس طریقے سے ایک اجتماعی فیصلے کا اعلان اور اظہار کیا کہ ریاست میں حاکمیت متعلقہ اللہ کی ہے۔ اور اس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کی سطح پر یہ گویا کلمہ شہادت تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کا اعلان اور اظہار قرارداد مقاصد کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے ہوا، اور ان کے لیے بہت خراج تحسین ہے کسی ایک شخص یا ان شخصیات کے لیے کہ جنہوں نے اس دفعہ کے الفاظ معین کیے جو ہمیشہ سے دستور پاکستان کے رہنما اصولوں میں شامل رہی ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپنگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت، کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی جو قرآن و سنت سے متخالف اور متصادم ہو۔ اچھا، سورہ حجرات کی آیہ مبارکہ تھی یا نہیں، لیکن واقع ہے کہ اس دفعہ کے الفاظ کامل ترین نمائندگی کرتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے الفاظ کی، لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول۔ تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا کہ شورا، اور جو ہم نے ابھی بات کی کہ ہم نے حاکمیت جو اللہ تعالیٰ کی ہوگی، تو جو سورہ حجرات کے جو یہ الفاظ ہیں کہ لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ، مت آگے بڑھو، تو یہ اس سے میچ ہوتے ہیں جو کہ جو ہماری قرارداد مقاصد پیش کی گئی تھی اس میں بات جو کی گئی، اور شورائط کا جو نظام ہے، مشورے کا جو نظام ہے وہ۔ سورہ حجرات کی آیت 2 سے لے کر 8 میں مسلمانوں کی حیت اجتماعیہ ہے، ان کی حیات ملی کی شرازہ بندی کی جو دوسری اہم بنیاد ہے اس کا ذکر ہے، اور اس میں پہلی بنیاد جس کا ذکر ہے سورہ مبارکہ کی پہلے آیت میں ہے، دستوری و آئینی نوعیت کی تھی کہ ایک اسلامی ریاست یا ایک اسلامی حیت اجتماعیہ یا ایک اسلامی معاشرہ پابند ہے، اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا دائرہ وہ دائرہ ہے کہ مسلمان خواہ فرد ہو، خواہ معاشرہ، خواہ پوری ملت اسلامیہ ہو، خواہ کوئی اسلامی ریاست ہو، وہ اس دائرے کے اندر محدود رہے گی۔ اب اس دائرے کا ایک مرکز بھی اور مرکزی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور مسلمانوں کی حیات ملی کی شرازہ بندی میں جہاں اس پہلی اصل کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے جو دستوری اور آئینی اصل ہے، وہاں دوسری بنیاد اور مرکزی نقطے کی حیثیت کی حامل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہر آن ملحوظ رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم ہو، گویا فی الجملہ ہر مسلمان کے دل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم جاگزی ہو۔ تو یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں اس میں کہ جو کہ دی ہوئی ہیں سورۃ الحجرات میں، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے، اتنی ہی تمہید کافی ہے اس سلسلے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آج ہمارا لاسٹ سیشن ہے، اور یہ 30 ڈیز کا پروگرام تھا، اور آج جو ہے وہ لاسٹ ڈے ہے، 30th ڈے ہے۔ تو الوداع رمضان یہ ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس شہر رمضان کتاب میں کہ آخر کار اب جو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں الوداعی گھڑیاں پہنچی ہیں، اس رمضان ماہ مبارک کو اب الوداع کرنے کا ٹائم چکا ہے، کیونکہ یہ ایامن معدودات ہیں، گنتی کے چند دن اب اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ ان ایام میں جو بھی نیکی کا کام ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، لہٰذا اگر ہم اس ماہ میں کوئی بھی نیکی کر سکے تو اس پر غرور ہمارے دل میں نہ آنے پائے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر بھی دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ محنت اور کوشش کے باوجود اس احساس کے ساتھ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ایسے میں دل سے ایک آواز آتی ہے کہ اے رب تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی وسیع رحمت کو دیکھ، تو ہمیں اپنا قرب اور ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی بدولت عطا کر۔
تو اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز اور بغیر حساب کے بخش دے، کیونکہ تو ہی واسع المغفرہ ہے۔ تو اس رمضان میں جو کچھ ہو سکا وہ صرف اللہ تعالیٰ صرف تیری خاص عنایت کی وجہ سے ہوا، اور جو نہ ہو سکا وہ سراسر ہماری اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے ہوا۔ میں اپنا حقیقی سا سرمایہ تیرے سپرد کرتی ہوں، حساب کی کمی بیشی کو تو خوب جانتا ہے۔ تو یا رب ہمیں آئندہ زندگی میں تمام زندگی کے لیے صراط مستقیم پر جمائے رکھنا اور ہمیں کبھی نیکی کے مواقع سے محروم نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم الہمنا رشدی واعذنا من شر نفسی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آتی نفس تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، بس پلک جھپکنے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر اور ہمارے تمام حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ ہم تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اے اللہ ہمیں فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمیں سکھا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ ہم پر ہمارے بڑھاپے کے قریب ہماری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اے اللہ پاک ہماری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے بچا اور ہمیں اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ اللہم قنینا بما رزقتنا وبارک لینا فیہ واخلف علی کل غائبۃ لنا بخیر، اے اللہ جو رزق تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہمیں قناعت اور برکت عطا فرما، اور ہمیں ہر غائب ہونے والی چیز کا بدل بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجودہ، کھلے ہوں یا چھپے۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ بے شک ہم برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتات الاعداء، اے اللہ ہم قرض کے غلبے، دشمن کے غلبے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ ہم جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کریں، اور ہم بخشش مانگتے ہیں اس سے جو ہم انجانے میں کریں۔ اللہم انا نعوذ بک من الفقر والقلۃ وذلۃ ونعوذ بک من ان اظلم او اظلم، بے شک اے اللہ
ہم محتاجی، قلت و ذلت سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ پاک، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتات الاعداء۔ اے اللہ، بے شک ہم سخت مشقت، بدبختی کے پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلاع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، بے شک ہم فکر و غم، عاجزی و سستی، بزدلی، بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک جمیع سخطک۔ اے اللہ، بے شک ہم تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے ہم تیری ہی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطینا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضینا وارض عنا۔ اے اللہ، ہمیں زیادہ دے اور کم نہ کر، ہمیں عزت دے اور ذلیل نہ کر، اور ہمیں عطا کر اور محروم نہ کر، ہمیں دوسروں پر مقدم کر اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کر، ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا خطیئاتنا وجہلنا فی اسرافنا فی امرنا وما انت عالم بہ منا۔ اللہم اغفر لنا ہزلنا وجدی وخطائنا وعمدنا وکل ذلک عندنا۔ اے اللہ، بخش دے ہماری خطاؤں کو، ہماری جہالت کو، ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو، اور وہ جس کے بارے میں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں، بھول کے اور جان کر کیے ہوئے ہمارے گناہ بخش دے، اور یہ سب ہمارے اندر ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اے اللہ، بے شک ہم برے دن، بری رات، بری گھڑی، برے دوست اور قیام کی جگہ میں برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم طہر قلبنا من النفاق وعملنا من الریاء ولسانا من الکذب وعینینا من الخیانۃ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ، بے شک ہمارے دل کو نفاق سے، ہمارے عمل کو ریا سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہماری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ اللہم انا نسألک من خیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے جلدی ملنے والی دنیا اور دیر سے ملنے والی آخرت کی تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں، ان میں سے جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جلدی ملنے والی دنیا کی اور دیر سے ملنے والی آخرت کی تمام برائیوں سے، جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک اعوذ بک من شر ما اعوذ بہ عبدک ونبیک۔ کہ اللہ، بے شک ہم تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس برائی سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے بندے اور نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ یا رب العالمین، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کا اور ہر اس قول کا یا عمل کا جو اس جنت کے قریب کرتے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آگ سے اور ہر اس قول یا عمل سے جو اس آگ کے قریب کرتے، اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہر فیصلے کو جو تو نے ہمارے لیے کرنا ہے، ہمارے حق میں اسے بہتر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جس نے یہ پڑھا پورا سیشن اور جن لوگوں نے اس کو سنا ہے، یا اللہ پاک ان کی دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں، جائز دعائیں ہیں، اس مبارک ماہ رمضان کی رحمت و برکت سے ان کی تمام جائز دل خواہشات کو پورا فرما دے یا رب العالمین، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، امت مسلمہ پر رحم فرما دے۔ جہاں جہاں پر مسلمان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا رب العالمین۔ امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما کافروں پر، آمین یا رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔